کچھ بھی تھا لوٹ لیا، یہاں تک کہ کان کی بالیاں نوچی تو کان پھٹ گئے، ناک کی کیلیں نوچی ہیں تو ناک کٹ گئی ہے۔ ایسے ایسے ظلم اس کے باوجود کر رہے ہیں، اور یہیں تک بس نہیں کیا بلکہ سب کو خیموں سے نکالا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی، ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اسے چونکہ کہا گیا کہ کربلا کے بعد کا کچھ خاکہ پیش کر دیجئے، انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، آپ کو سماعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خیمے جلائے گئے، اللہ اکبر۔ یہاں پر ٹھہر کر کے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے، کہ بتاؤ وہ نواسۂ رسول کا نرم و نازک گلا جسے نبی سونگھا بھی کرتے تھے، چوما بھی کرتے تھے، سبحان اللہ، نبی سونگھا بھی کرتے تھے، چوما بھی کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، چومنے کی پیشانی ہوتی ہے، یہ گردن کا چومنا کیسا؟ بچوں کے گال چومے جاتے ہیں، یہ گردن کیوں؟ پیشانی چومی جاتی ہے، گردن کیوں؟ جواب ملے گا، آج نبی کے اگر لب لگ جائیں گے تیر چلے گا، احساس نہیں ہونے پائے گا۔ حضرت امام علی مقام کا نرم و نازک گلا، حضرت علی اصغر کا حلقوم یزیدیوں نے سر سے تن سے جدا کیا۔ اب ٹھہر کر یہ بات پوچھئے اس چلنے والی چھری سے جس نے نواسۂ رسول کی گردن کو کاٹا، وہ چھری اس سے پوچھو کہ اے چھری، کیا تو چل رہی تھی، تجھے ذرا بھی رحم نہیں آیا؟ تھوڑا سا بھی تم نے پاس نہ دیا کہ یہ نواسۂ رسول کی گردن ہے، فاطمہ کے دل کے چین کی گردن ہے، علی کی آنکھوں کی نور کی گردنیں ہیں۔ ارے کچھ تو لحاظ کر لیا ہوتا، جس کو نبی نے چوما ہے، سونگھا ہے، تو اس کو کاٹ رہی ہے، تجھے ذرا بھی احساس نہ ہوا، تجھے درد نہ ہوا؟ چھری جواب دے گی، میرا کام کاٹنا ہے، میرا کام چلنا ہے، کوئی بھی آئے گا میں چلوں گی، کوئی بھی آئے گا کاٹ دوں گی، کچھ بھی آئے گا اسے ضرب لگا دوں گی۔ میں نے کہا اے چھری، اگر تجھے چلنے کا اتنا ہی شوق ہے تو منع کی سرزمین پر حضرت اسماعیل پر کیوں نہ چلی تھی؟ نہیں، مزہ نہیں آیا، مچل جانا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ میں کہوں گا ذرا جھوم کر بولو، نہیں ابھی بھی مزہ نہیں، اور ذرا جوش میں بولو۔ اگر تجھے چلنا ہی کا شوق ہے، کاٹنے ہی کا جذبہ تیرے اندر ہے، تو وہاں بھی تو کاٹ سکتی تھی، چھری وہاں بھی، چھری یہاں بھی۔ اگر پتھر پر اس چھری کو پٹکا جائے تو پتھر کے دو ٹکڑے ہو جائے، اور حضرت اسماعیل کے نازک گلے کو نہ کاٹ سکے، کیوں نہیں کاٹا؟ کیا تجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا مت کاٹنا؟ جواب ملے گا، اللہ کی تو مرضی تھی، حکم تھا، اے ابراہیم قربانی کرو، اللہ کا تو حکم تھا نا، اے ابراہیم قربانی کرو، تو اللہ کی مرضی تھی کہ حضرت ابراہیم چھری چلائیں، تو کیا
آپ کے والد نے منع کیا اے چھری مت چلنا، تو جواب ملے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گئے تھے قربان کرنے ہی کے لیے، چلا رہے ہیں چھری ذبح کرنے کے لیے، جب وہ چلا ہی رہے ہیں تو رکاوٹ کون ڈال رہا ہے؟ تو کیا ماں حضرت حاجرہ نے دعا کیا رب کی بارگاہ میں؟ حضرت حاجرہ نے بھی دعا نہیں کی، انہوں نے تو کہا تھا اے مالک و مولا یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر تیری مرضی ہو تو میں لاکھوں اسماعیل کو تیری بارگاہ میں پیش کر دوں۔ ایک اسماعیل کیا ہے؟ ماں بھی راضی، اللہ بھی راضی، باپ بھی راضی، تو کیا حضرت اسماعیل نے ہی دعا کر دیا مولا مجھے بچا لے؟ کہ اگر ان کو دعا کرنی ہوتی تو اپنے والد سے کیوں کہتے ابا جان آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے، کہیں آپ کا ہاتھ کاپنے نہ لگے، میرے ہاتھوں میں رسی باندھ دیجئے کہیں میں چھڑک نہ دوں۔ تو مرضی سب کی ہے، مرضی سب کی ہے۔ اے چھری تجھے روکا کس نے؟ اے چھری روکا کس نے؟ کہا جب میں حکم خدا دیکھ رہی تھی تو حکم تھا، مرضی ابراہیم دیکھ رہی تھی تو ان کی مرضی پائی، مرضی حاجرہ دیکھ رہی تھی ان کی بھی مرضی پائی، صبر اسماعیل دیکھ رہی تھی ان کا بھی میں نے ان کی بھی مرضی دیکھی، باقی تجھے روکا کس نے؟ توجہ حضرات، تجھے روکا کس نے؟ منع کس نے کیا؟ کہا اسماعیل کو دیکھا، اسماعیل کو دیکھا تو اسماعیل کی گردن نظر آئی، لیکن جب میں نے اسماعیل میں دیکھا تو مصطفیٰ کا نور نظر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ذکر تحید اعلیٰ، نعرہ تکبیر۔ اور نور مصطفیٰ کہہ رہا تھا اے چھری مت چلنا، اے چھری مت چلنا۔ جب میں نے نور مصطفیٰ کو دیکھا کانپ گئی، میری ہمت نہ ہوئی کہ میں اسماعیل کی گردن کو کاٹوں۔ میری کیا اوقات کہ جس کے پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہو میں اس پر چلوں، یہ میری مجال کیا؟ میں رک گئی، میں نے کہا نادان چھری، تو نے نور مصطفیٰ کا خیال کیا، میدان منع میں مصطفیٰ کے نور کا خیال کیا، لیکن کربلا میں مصطفیٰ کے خون کا احساس نہ کیا۔ خون کا تجھے کوئی احساس نہ ہوا؟ ارے جب نور کا تو خیال رکھ رہی تھی تو خون کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا۔ وہاں نور مصطفیٰ تھا، یہاں خون مصطفیٰ ہے۔ تو چلی کیسے؟ چلی کیسے؟ تو حضرات ایک مثال کے طور پر میں بات کو آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں۔ ایک نوجوان کلہاڑی ہاتھ میں لے کر چلا، آم کے درخت پر کلہاڑی مارا۔ باپ نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا ابا جان جو گھر کے آنگن میں پھول کی کیاری آپ نے لگائی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ہر تیسرے مہینے آپ اس کو چھاٹتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ اگر ایک درخت آپ نے لگایا تھا، کاٹتے 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 ایک ایک پودے میں کئی پودے نکل آئے، ایک ڈال میں کئی شاخیں نکل آئیں۔
ہر مرتبہ وہ اور زیادہ لہلہانے لگتا ہے اور زیادہ سرسبز و شاداب ہونے لگتا ہے۔ تو میں نے سوچا جب ایک پھول کے پودے کو کاٹا جائے تو کئی ٹہنیاں نکلتی ہیں، تو چلو آج آم کے درخت کو کاٹا جائے تاکہ 1-2 سال کے بعد ایک آم کے درخت سے کئی آم کے درخت ہو جائے۔ تو آپ نے کہا نالائق، نہ سمجھ، نہ